جناب عطیہ کا زمانہ ایک ایسا زمانہ کہ جہاں دو اور بہت ہی اہم خواتین اسی کے ساتھ ساتھ، گرچہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان دو اہم خواتین کی پوری زندگی بتاؤں، لیکن اشارہ ضرور کر دوں۔ یہ ایک زمانے میں تین بہت اہم عورتیں آ گئی۔ کل کی مجلس جو کل گزر تھی، پی ایس بی کی جانب سے میری والدہ کے سال ثواب کی مجلس تھی، اور آج کی مجلس جناب ممتاز زیدی اور اعجاز زیدی صاحب کے والدہ مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس، اس لیے یہ جملہ بہت ضروری محسوس ہو رہا ہے جو اب میں کہہ رہا ہوں۔ جناب عاصی جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب موسیٰ کی ماں یہ ثابت، لیکن خود جناب موسیٰ اپنی بھی تو ایک ماں ہے، اور وہ بھی تاریخ اسلام کی ایک بہت اہم شخصیت۔ ان کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں دیتی، صرف یہ دو جملے ان کے حوالے سے سنی۔ پورے قرآن کے اندر انبیاء کے علاوہ، معصومین کے علاوہ اگر کسی کے لیے یہ لفظ آیا کہ اللہ نے اس پر وحی نازل کی انسانوں میں، تو وہ حضرت موسیٰ کی والدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ایک بار نہیں، قرآن میں دو بار یہ آیت آئی ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی۔ انسانوں جناب مادر موسیٰ وہ واحد خاتون ہے معصومین کو چھوڑ کر کے جن کے اوپر کوئی وحی آئے، اور جناب موسیٰ کی ماں کی ایک خصوصیت یہ کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہے اور اہم ترین انبیاء میں سے ایک نبی۔ اگر آپ فضیلت کے اعتبار سے 1,24,000 انبیاء کے نام لکھیں تو تیسرے نمبر پر جناب موسیٰ کا نام آتا، پیغمبر اور جناب ابراہیم کے بعد تیسرے نمبر پر موسیٰ، اور واقعا انہوں نے راہ خدا میں اتنے اہم جہاد کیے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آج کی دنیا کی بدترین اور شریر والی قوم جو اس بنی اسرائیل کا نبی بنا کے موسیٰ کو بھیجا گیا، کلیجے میں پیپ ڈال دیں گے ایک ایسی قوم، عام آدمی کو جو ٹی وی کر دے کہ ایک ایسی قوم، اچھا بھلا آدمی اس قوم میں پھنس جائے تو پاگلوں کی طرح بات نوچنے لگے۔ یہ موسیٰ کا حوصلہ کہ ایسی قوم کی نبوت کی اور ان کی تمام بدتمیزیوں اور شرارتوں کو برداشت کیا، تو رتبہ اتنا بلند ہے، حوصلہ اتنا۔ لیکن جس جناب موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوتا، یہ تو مجلسوں میں بہت آپ نے جملہ سنا ہے، اسی لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک ہی جملہ، پروردگار نے وحی نازل کی موسیٰ ذرا سنبھل کے چلنا، تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی، اب تک ماں کی دعائیں تمہیں اپنے محاصرے میں لے رہی تھی اور تمہاری حفاظت کر رہی، اب ان دعاؤں سے تم محروم ہو گئے ہو، آج سے تمہیں زیادہ احتیاط کرنا۔ نبی معصوم، صاحب شریعت نبی، صاحب وحی نبی، لیکن قرآن کہتا، لیکن تاریخ اسلام کہتی ہے کہ وہ بھی اپنی ماں کی دعا کا ایسا محتاج ہے، اور پھر ماں بھی تو اتنی عظیم ماں کہ قرآن کئی بار ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے ان کی وحی نازل کی۔ یہ جو ان کے حوالے سے ایک جملہ مسلمانوں میں بہت مشہور ہے، اور جو اصل ان مجالس کا اصل بیک گراؤنڈ یا کانٹیکسٹ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا سا ٹاپک سے ہٹ کے وہ جملہ دوہرا رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کی ماں کے نام کی لوگوں کو بہت تلاش ہوتی ہے، یہ بالکل جناب عاصیہ کے ساتھ تھی، ہم اصل، بلکہ جب موسیٰ عاصیہ سمندر سے نکالا اور گود میں لیا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ حرم، ہم نے حرام کر دیا ہر عورت کا دودھ موسیٰ کی، تاکہ فرعون آخر تلاش کرتے کرتے مادر موسیٰ تک پہنچے۔ تو وہی زمانہ تھا عاصیہ کے محل میں آئی تھی یہ مادر موسیٰ، ان کا نام۔ یہ بہت لوگوں کو تجسس ہوتا ہے ہم لوگوں سے، جو سوال سب سے زیادہ کیے جاتے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ مادر موسیٰ کا نام کیا، اور آخر لوگوں کو حضرت موسیٰ کے نام سے کی ماں کے نام سے اتنی دلچسپی کیوں؟ بھائی اپنے باپ کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، ماں کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، قریبی رشتہ داروں کی ماں کا نام نہیں پتا ہوتا۔ وہ سالوں پہلے حضرت موسیٰ جن سے نہ کوئی لینا نہ دینا، نہ رشتہ نہ ناتا، نہ ان کی بیٹی لے رہے ہیں نہ ان کو بیٹی دے رہے ہیں، سوال کیا جائے مگر نہیں بتائیے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا، اور اس کا جواب یہ آتا ہے کہ کیونکہ مادر موسیٰ کے نام میں خاصیت ہے کہ اگر کسی بند قفل پہ پڑھا جائے تو وہ قفل کھل جاتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی چور بولنا پڑ رہا ہو۔ تو خلاصہ مادر موسیٰ کا نام، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے علی سیستانی کے دو مشہور ترین وکیلوں میں سے ایک ہیں حجت الاسلام آغائے مرتضیٰ کشمیری، لیکن یہ ان کے خاندان 3 پشتوں پر ہے، اسی نام کی ایک شخصیت گزری ہے، ان کے پردادا، اصل میں ان کی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا، اور وہ کربلا کی ایک بہرحال مثالی شخصیت، روحانیت میں تقوی اور تحفظ۔
حجت الاسلام سید مرتضیٰ کاشمیری 125 سال پہلے شہید طیب شیرازی نے اپنی مشہور کتاب داستان ہائے شگفت میں، جس کا اردو ترجمہ غالباً عجیب واقعات کے نام سے ہوا، یہ واقعات انہوں نے بھی لکھا، وہ یہ کہ اسی طرح سے 150 سال پہلے دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے مرجع جو فقہ کے اعتبار سے مشہور ہوتا، اور ایک ہوتا ہے اپنی روحانیت کے اعتبار سے کسی عالم کی شہرت، تقویٰ اور تقدس۔ اسی طرح اس کربلا میں مولا حسین کے روضے میں بیٹھے تھے، وہیں کے اسی روضے میں وہ نماز جماعت بھی پڑھاتے تھے۔ ایک مومن گھبرایا آیا اور کہنے لگا، کیا آقا کاشمیری میں حضرت موسیٰ کی ماں کا نام پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ دوپہر کا وقت ہے اور کوئی ایسا بیک گراؤنڈ بھی سوال کا نہیں ہے، گھبرا کوئی سا نام سے پوچھنا ہے۔ کہا میں سفر پہ گیا تھا، ابھی واپس آیا، مسافر جیسے ہی گھر پہنچتا ہے، وطن پہنچتا ہے، گھر جانے کی جلدی ہوتی، لیکن پتہ نہیں چابی میں نے کہاں پہ پھینک دی، اور اب مجھ سے میرا گھر کا دروازہ نہیں کھل رہا۔ عوام میں مشہور یہ ہے کہ مادر موسیٰ کا نام لیا جائے تو قفل کھل جاتا ہے۔ تو کہا تیرا اصل مسئلہ قفل کھلنا ہے، نام تو نہیں کرنی، نام سے مجھے کیا لینا دینا۔ تو کہا میں یہ قفل کھولتا ہوں، یہ کہہ کے اس سے کھا گیا، اور اس کے گھر کے دروازے کا جو لاک تھا یا قفل تھا یا تالا تھا اس پہ ہاتھ رکھا، اور ایک بار نام زبان پہ لیا وہ قفل کھل گیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن کہنے لگا، کیا ہے آقا کاشمیر، آپ تو اس وقت نہیں کر رہی مدد کی، لیکن میں تو وہ ملک پڑا تھا، ہو سکتا ہے کبھی اور یہ واقعہ پیش آئے، آدھی رات کا وقت ہو یا آپ کی یہاں پہ نہ، تو آپ کے نام مجھے بتا دیجیے نا تاکہ آئندہ مجھے آسانی رہے۔ کہا کہ صحیح نام تو مجھے بھی نہیں معلوم، تاریخ میں 21 الگ الگ نام لکھے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں یہ نام ہے، کچھ کہتے ہیں وہ نام ہے، کچھ کہتے ہیں وہ نام ہے۔ زیادہ مشہور ہو گیا یو جاہد، در کے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یو جاہد ہے، کچھ کہتے ہیں یو قائد، جیم ہے کہ کاف ہے۔ خیر، کہا کہ نام تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ ارے نام نہیں معلوم تو یہ آپ نے کیسے دروازہ کھولا؟ ایک مرتبہ جلال آ گیا سید مرتضیٰ کاشمیری کو، بس سید، صحیح النسب سید، اور ایک کہا کہ میں نے وہ نام نہیں لیا مادر موسیٰ، جب تو نے آ کر کہا کہ مادر موسیٰ کے نام میں یہ خصوصیت کہ قفل میں لیا جائے تو قفل کھل جاتا، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میری دادی فاطمہ زہرا تو مادر موسیٰ سے زیادہ افضل ہے، جب اس نام میں یہ اثر ہے تو اس نام میں اثر کیسے؟ ماجدہ کا نام لیا تو خیر وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بطور یادگاری بیچ میں ایک بات آ گئی مادر موسیٰ، لیکن جناب عطیہ کے حوالے سے ایک اہم ترین نام یہاں پہ آتا ہے، ایک ایسی خاتون، ایک ہی دور کی 3 اہم خواتین، ایک ایسی خاتون کہ جن کا نام تاریخ میں آئے گا، صرف یہ آیا زوجہ جناب حزقیل۔ 4 سال پہلے میں نے جب پہلا سال تھا میرا پنجیکرن سینٹر، ایک تقریر کی تھی 4 آیتوں کے حوالے سے، اس میں یہ پورا واقعہ آیا، یہ نہیں جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں، جناب حزقیل۔ جناب حزقیل فرعون کے چچا زاد تھا، مومن، پھر بہرحال جس طرح بھی ان کا تقیہ ختم ہوا وہ واقعہ تو اب 4 سال پہلے کو کیسے ڈھونڈ کے نکال دیجیے گا، لیکن جناب حزقیل کی بیوی بھی مومنہ اور جناب آسیہ، دیکھیے ایک منزل آتی ہے جہاں پہ نبی بھی ایک خواہش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خدا سے کہا، یہ سورہ بقرہ، پروردگار ذرا مجھے دکھا دے، ارنی کیفا تحیی الموتیٰ، تو مردے کو زندہ کیسے کرتا؟ تو خدا نے کیا کہا، کیا تمہیں اس بات پہ یقین نہیں؟ گھبرا کے کہا یقین تو ہے، لیطمئن قلبی، آنکھوں سے دیکھوں تو اطمینان اور بڑھ جائے گا۔ ایک منزل جناب آسیہ کا ایمان تو اتنا اہم ہے، آپ نے سنا، لیکن وہ جو فرعون کی طرف سے آنے والی مصیبت کو انہوں نے برداشت کیا، اس کے حوالے سے جملہ تاریخ میں آتا کہ جناب حزقیل کی بیوی وہ فرعون کی بیٹیوں کی کنگھی چوٹی کرتی ہے، جو کام آج کل زیادہ پالش طریقے سے بیوٹی پاؤڈر کے ذریعے ہوتا، یہ کام جناب حزقیل کی بیوی کرتی ہے، اور شریعت نے کام بالکل جائز ہے جب تک کہ اس کے اندر کوئی اور دوسرا حرام انوالو نہ ہو، اس سیلف یہ حرام نہیں۔ ایک بار فرعون کی ایک بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی، کنگھی ان کے ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے، اب اختیار ان کی زبان پہ آیا بسم اللہ، فرعون کی بیٹی کے کان کھڑے، کہا یہ کون ہے ہم لوگ جس کا نام لے رہے؟
ہم نے تو ابھی صرف اپنے باپ ہی کے بارے میں سنا، یہ دوسرا نام کس کا لیا؟ یہ کیا میرے باپ کے لیے تم نے یہ لفظ استعمال کیا؟ اب ایسی وہ منزل کہاں اللہ، یہ لفظ اللہ جس کے بارے میں بعض علماء کا کہنا ہے اس میں آدم جلیل، یہ اس میں جلالہ، اس سے بہت سارے فقہی مسئلے ہیں جو انشاءاللہ جمعرات کی مجلسوں میں کبھی آئے ہیں، لیکن وہ جناب ہسٹری کی بیوی برداشت نہ کر سکتے اور انہوں نے کہا نہیں، یہ میں اس کا نام لے رہی ہے جو تمہارے باپ کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے باپ کا بھی پروردگار۔ فرعون کی بیوی، فرعون کی بیٹی اپنے باپ سے جا کے شکایت لگاتی، جناب حزقیل کی بیوی فرعون کی بھاوت چچا زاد بھائی کی بیوی، لیکن جیسے ہی فرعون کو پتا چلا اس نے کہا اچھا میرے اپنے محل میں ایسی عورت، میرے اپنے رشتے داروں میں ایسی عورت، لیکن پہلا امتحان ان کا ہوا، چنانچہ اس نے کہا میں ایسا دردناک عذاب دوں گا کہ دنیا دیکھ لے کہ فرعون جب اپنے رشتے داروں کو اس معاملے میں نہیں چھوڑتا تو غیروں کے ساتھ کیا رعایت کرے گا۔ تانبے کا تندور بنائے، آگ کو روشن کیا، جب آگ اچھی طرح سے بھڑکنے لگی تو اس وقت جناب حزقیل کی بیوی کو ان کے تمام اولادوں کے ساتھ لایا گیا۔ مومنہ نے نگاہ ڈالی بھڑکتی ہوئی آگ کو، سمجھ وقت امتحان آ گیا ہے، وقت شہادت آ گیا ہے۔ چنانچہ نہ گھبرائی نہ پریشانی، صرف ایک جملہ تھا۔ یہ جملہ کی میں خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں، تو آپ کو میں نے اس تاریخ کو پتا ہے کہ ہر چیز ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ کہا کہ اے فرعون ایک درخواست، اس نے کہا دیکھو آگ نظر آئی تو چھوڑ دیا اپنے اللہ کو، کہا نہیں میں معافی کی درخواست نہیں کر رہی، میں رحم کی درخواست نہیں کر رہی، صرف ایک درخواست، رشتے داری بھی ہے اور اتنے سال تمہارے گھر میں خدمت بھی انجام دی، جب میرا جسم جل جائے تو میری ہڈیوں کو زمین کھود کے دفن کرنا۔ پتہ نہیں کیا ہوا پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال میلبرن میں کچھ قبرستان کا پروجیکٹ، کچھ قبروں کی بات، کچھ غسل و کفن کے مسئلے کچھ چل تو رہے، ایک دم سے وہ معاملہ ٹھنڈا کیوں پڑ گیا؟ یہ اتنا اہم مسئلہ کہ مومنہ کی آنکھوں کے سامنے آگ بھڑک رہی اور اسے یہ پتا چلا کہ مجھے اپنی اولاد کے ساتھ کیوں بلایا گیا، اولاد کو بھی اس میں کوئی نہ رحم کی بات، نہ زندگی بچنے کی بات، نہ عقیدہ بدلنے کی بات، نہ فرعون کی سے معافی مانگنے کی بات، نہ دفن کی بات۔ میرا دفن جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے۔ اور دیکھیے منزل مصائب ابھی آئی نہیں ہے، لیکن ایک جملہ صحیح، میدان کربلا میں بھی آپ دیکھیں جب میرا آقا پہلی بار کربلا میں داخل ہوا تو حسین کی زبان میں بھی ایک ہی خواہش و تمنا تھی، ہمارے بعد ہمارے لاشیں جلتی رہتی تھے نہ رہنے بعد۔ عورتوں کو الگ بلایا، مردوں کو الگ بلایا، بچوں کو الگ بلایا۔ میلبرن کے صاحبان ایمان اس اعتبار سے زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں اب رسپانسبل ہو گئے کہ مسئلہ یہاں آ بھی چکا ہے، مسئلہ یہاں جوش کھا کے اٹھ بھی چکا ہے، یہ ٹھنڈا نہیں ہونے پا۔ اور اس کے بعد اب فرعون کے سپاہی آگے بڑھو، ایک ایک کر کے کافر ایک ایک کر کے اس کی ایک اولاد کو اٹھاتے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالتے ہیں، اور وہ صرف ایک جملہ کہتی ہے شکرن للہ، میں اللہ کے حکم پر راضی اور اس امتحان پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ لیکن جب آخری بچے کی باری آئی، جو ماں کی گود میں 1 سال کا دودھ پیتا بچہ تھا، جب جس وقت اسے ماں کی گود سے چھینا گیا، ایک عجیب کیفیت۔ میدان کربلا کی ساری قربانی اپنی جگہ، حضرت علی اصغر کی قربانی سب سے زیادہ عجیب بنی، سب سے زیادہ عجیب بنی۔ اس حوالے سے کہتا ہوں کہ آقا حسین کسی شہادت پر پریشان نظر نہ آئے، پریشان نظر آئے تو علی اصغر کی شہادت پر۔ اور کوئی ایسی شہادت تھی جس میں 7 مرتبہ آگے چلے ہوں، 7 مرتبہ پیچھے آئے ہوں، بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ آقا فیصلہ بھی نہیں کر پا رہے کہ کیا کرنا۔ تو جس حوالے سے بھی بات تھی، نعوذ باللہ آقا کی توہین مقصد نہیں، گود کا دودھ پیتا بچہ، اس وقت ذرا سی ماں گھبرائی اور بچے کو پروردگار انسانی آواز میں کلام کرنے کی اجازت دی۔ مادر گرامی گھبرائیے نہیں، جتنا امتحان اب تک آپ نے جس شکر خدا کے ساتھ انجام دیا، اس امتحان سے بھی گزر جائیے، پروردگار ہمیں اور آپ کو کچھ دیر کے بعد دوبارہ ملانے والا ہے۔ اور بس ایک مرتبہ بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ دودھ پیتا بچہ پھینکا گیا اور پھر جناب حزقیل کی زوجہ کو اٹھا کے اس آگ میں پھینکا گیا۔ جس وقت جناب حزقیل کی زوجہ اس آگ میں گرائی گئی ہے اور جل رہی ہے، جناب عطیہ محل کی چھت پہ بیٹھی ہوئی، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا ہمیشہ نہیں دکھاتا، معجزات اسی کو کہتے ہیں
کہ ایک جیسا واقعہ 500 مرتبہ پیش آئے گا، ایک بار خدا ہماری اور آپ کی آنکھ کے سامنے لے آئے گا۔ جناب آسیہ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا، وہ محل کی چھت پہ ہوا کھانے کے لیے بیٹھی، ایک بار دیکھا کہ آسمان سے ملائکہ کی صفوں کی صفیں اتر رہی ہیں اور وہ اس زمین سے کسی عورت کو اپنے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ لے کے جا رہی ہیں۔ جناب آسیہ گھبرا، یہ کون خاتون؟ میرے دور کی خاتون، میرے زمانے کی خاتون، یہ کون ہے کہ جنہیں اتنی عزت اور احترام کے ساتھ بلایا جا رہا ہے؟ جب وہ خاتون زمین سے آسمان کی طرف جاتے جاتے آسیہ کے محل کے چھت کے لیول پہ آئی، آسیہ نے پہچان لیا یہ تو ہسٹری کی بیوی ہے، یہ تو وہ خاتون ہے کہ جو فرعون کے محل میں فرعون کی بیٹیوں کی خدمت کیا کرتی ہے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ نکاح گھبرا کے کہا کہ اتنے احترام کے ساتھ آسمان کے ملائکہ تمہیں کیوں لے جا رہے ہیں؟ ہنستے اور مسکراتے ہوئے کہا اس لیے کہ پروردگار نے مجھے رتبہ شہادت عطا کر کے کائنات کی سب سے بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ اور اس وقت جناب آسیہ کی زبان پہ وہ جملہ آیا جو قیامت تک کے لیے مومن کو رٹوا دیا گیا، فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكِ، کاش جو عزت، جو رتبہ، جو فضیلت تجھے ملی ہے کاش مجھے بھی یہ ملتی۔ اور خدا کہتا پروردگارا مجھے بھی اسی طرح سے تیری رضا اور خوشنودی چاہیے، ایسی ہی شہادت کی موت مجھے نصیب فرما۔ ہسٹریل کی بیوہ یا ہسٹریل کی بیوی کی شہادت گھر کے جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا، ایک ایک کر کے اولاد کو پہلے ماں کی آنکھوں کے سامنے جلایا گیا، مگر اس نے جناب آسیہ کو ایسا حوصلہ اور طاقت عطا کی اور اس طرح جناب آسیہ کی زبان پہ دعائے شہادت آئی، تمنائے شہادت آئی کہ پروردگار نے پھر ویسا ہی یا شاید اس سے بڑا امتحان لیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین خدا کی خاطر ایک مومنہ خود اور اپنی ساری اولاد دودھ پیتے بچے تک آگ میں چلنے کو تیار، اور دوسری مومنہ حکم خدا کی خاطر چند بال چھپانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک طرف حکم خدا کی خاطر ایک مومنہ اپنی اولاد کو آگ میں جلتا دیکھنے کو تیار، دوسری جانب اسی دین خدا کی خاطر ایک مومنہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یا وہ دین خدا ہے یا یہ دین خدا ہے، یہ دونوں ساتھ میں تو دین خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ جناب حسریل کی بیوی، جناب موسیٰ کی والدہ، جناب آسیہ، یہ جو واقعات ہمارے سامنے ایک ساتھ مل کر آئے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ